دوستوں، جب جنات کی برائی اور فساد بڑھنے لگا تب اللہ نے ایک نئی مخلوق انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے حیران ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کیا آپ وہاں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات اپنے تجربات اور اللہ کی حکومت کے نظام کو سمجھنے کی وجہ سے کہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جنات جو انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے زمین پر فساد مچا چکے تھے، خون بہا چکے تھے اور اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے۔ اسلامک روایات کے مطابق جنات انسان سے پہلے زمین پر رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو آگ سے بنایا۔ قرآن میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو ہم نے شعلے اٹھائے ہوئے آگ سے بنایا۔ جنات کو بھی اختیار دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ جنات نے زمین پر ظلم اور خون ریزی کی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان کو سزا دی جائے اور جنات کا بڑا حصہ ختم کر دیا گیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک نئی مخلوق کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں کا ایک سوال تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ آخر فرشتوں نے یہ سوال اللہ کی مرضی کو چیلنج کرنے کے لیے کیا؟ نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے پوچھا۔ ان کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ جنات بھی ایک مخلوق تھی جن کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے فساد مچایا۔ انسان بھی اختیار رکھے گا تو کیا یہ بھی وہی غلطی کرے گا؟ اگر صرف عبادت چاہیے تو ہم فرشتے ہیں جو بنا کسی گناہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان صرف فساد اور خون ریزی کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انسان امتحان سے گزرے گا اور نیکی اور برائی کا اختیار اس کے پاس ہوگا۔ انسان رحمت اور محبت بھی کرے گا۔ انسان کے اندر توبہ اور اللہ کی طرف لوٹنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ فرشتے یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کی علم والی آزمائش دکھائی۔ فرشتے صرف ظاہری تجربہ دیکھ کر سوال کر رہے تھے، لیکن اللہ بہترین نتیجہ جانتا تھا۔ انسان کو صرف برائی کا جسم نہیں دیا گیا بلکہ ایک روح بھی دی گئی جو اللہ کی طرف واپس لوٹے گی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَامٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور انہوں نے اٹھتے ہی چھینک ماری۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا، جس کا جواب اللہ نے دیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو علم بھی دیا۔ قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو فرشتے بولے قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ چیزوں کے نام بتاؤ۔
اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ جب اللہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام علم اور حکمت میں بہترین ہیں تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اور نفرت تھی جو ابلیس کے دل میں بھر گئی۔ اللہ نے اسے لعنت بھیج دی اور ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ قرآن میں فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ ابلیس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور کہا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ کہنے لگا تو تیری ذات کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، میں انسان کو ہر جگہ سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ ابلیس کی نافرمانی نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت والا بنا دیا۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا تکبر ایک ایسی آگ بن گیا جو صرف ایک چیز سے بجھ سکتی تھی، انسان کی گمراہی۔ لیکن کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے وسوسوں میں آ گئے؟ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھاتے ہی ان کا لباس اتر گیا؟ آخر شیطان نے انہیں بہکانے کے لیے کیا چال چلی؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا تو انسان کے لیے اس میں کیا سبق چھپا تھا؟ دوستو، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کو اس اسٹوری سے کیا سبق ملا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آگے کی اسٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔